کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا۔ آج تک آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہ مقبوضہ کشمیر ہے۔ مقبوضہ کا مطلب پتہ ہونا چاہیے آپ کو، وہ حصہ جس پہ انڈیا نے قبضہ کر لیا۔ کشمیر پاکستان کا ہے، آج نہیں تو کل ہے۔ ادھر جب غیرت مند حکمران آگے، ایک محمد بن قاسم آ گیا، انشاءاللہ ہم کشمیر نہیں، ہم انشاءاللہ لال قلعے تک جائیں۔ مجھے یہی لگتا ہے کہ اگر کشمیریوں پر یہ فیصلہ چھوڑا جاتا ہے کہ وہ کس کو چوز کرتے ہیں تو دل ڈیفینیٹلی آف فار انڈیا، کیونکہ انڈیا کافی بہتر ہے۔ آپ ان کا ڈالر دیکھیں 80 روپیز کے قریب ہے ان کا، اور پاکستان کا جیسے اب ڈالر کے ریٹ بڑھتا جا رہا ہے، پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ سارٹ آف مطلب اس کا کوئی حالات نہیں ہے پاکستان میں رہنے کے صحیح۔ انڈیا اگر اپنا مقبوضہ کشمیر سے نکال بھی لے آرمی، تو کیا انڈیا واقعی اپنی ملکیت چھوڑے گا؟ کویسچن یہ رائز ہوتا ہے، کیا انڈیا اپنی رو کو نکالے گا وہاں سے؟ اور آر ایس ایس کی جو بندے ہیں، جو ان کے گنڈے جو ادھر لوگوں کی مائنڈ واش کرے ہیں، برین واشنگ کرے ہیں، کیا وہ ان کو نکالیں گے؟ السلام علیکم، نمستے، ست شری اکال، میں ہوں ثنا امجد۔ ناظرین، آج تک ہم پاکستانی یہی سنتے آئے ہیں کہ ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کے اندر اپنی 8 سے 9 لاکھ فوج اتاری ہوئی ہے، جو کشمیریوں پر، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھاتے ہیں۔ لیکن اب ذرائع کے مطابق پتہ چلا ہے کہ انڈیا اپنی فوج جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر سے نکالنے جا رہا ہے۔ اسی پر آج ہم بات کریں گے پاکستان کے عوام سے کہ انہیں کیا لگتا ہے کہ کیا انڈیا اپنی آرمی مقبوضہ کشمیر سے نکالے گا یا نہیں، تو جانتے ہیں پاکستانی عوام کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ کا نام؟ اسامہ اعظم۔ اسامہ، انڈیا کی جانب سے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے کہ وہ اپنی جو آرمی ہے وہ مقبوضہ کشمیر سے وڈرا کروانے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے ایز اے پاکستانی؟ آپ کی اسٹیٹمنٹ پر کیا رائے ہے؟ سب سے پہلے تو میری رائے یہ ہوگی کہ انڈیا آرمی جو وڈرا کرانے جا رہا ہے، یا تو یہ 2022 سے کہہ رہا ہے، جب سے خان نے یو این میں اسپیچ کی اپنی، اس کے بعد سے خیر یہ سارے معاملہ چل رہے ہیں، لیکن اس نے وڈرا نہیں کی۔ میرا خیال راؤنڈ 3 ایئرس کے تقریباً ہونے والے ہیں کہ ابھی تک وہ وہاں سے انڈین آرمی نے اپنا لاک ڈاؤن اور آرمی نہیں نکالی۔ تو ابھی بھی خیر یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے کشمیریوں کو سپورٹ حاصل کرنے کے لیے، ان کا اپنا ساتھ لینے کے لیے۔ دیکھیں، اس میں میری رائے یہ ہے کہ کشمیری خود کہتے ہیں کہ ہمیں ایک آزاد ریاست چاہیے، ہم نہ پاکستان کے انڈر آنا چاہتے نہ انڈیا کے۔ لیکن اگر کشمیری خود دیکھیں، وہ بحیثیت مسلمان، اگر پیچھے تو 2 ہی اسٹیٹس بچتی ہیں، ایک ہندوستان ایک پاکستان، بحیثیت وہ مسلمان اگر وہ ایک اپنے آپ کو آزاد ریاست ڈکلیئر کرتے ہیں، تو ان کو کیا لگتا ہے انڈیا ان کو چھوڑے گا؟ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ان کو چھوڑے گی؟ کبھی بھی نہیں چھوڑے گی۔ آلریڈی ان کے اوپر جتنا ظلم وغیرہ ہوا ہے، کتنے پاکستانیوں نے، ہم سب جانتے ہیں، برہان وانی جیسے ایک فیمس نام تھا، جنہوں نے اپنی شہادتیں دی ہیں، تو کیا یہ اپنی آزاد ریاست کر کے ان سب کی شہادتوں کو ضائع کرنا چاہتے ہیں؟ بلال یاسین ملک دیکھ لیں، وہ خود کہتا ہے وہ ان کا حریت رہنما ہے، کافی بڑا وہ ان کا لیڈر ہے، ابھی حالانکہ وہ انڈیا کی جیل میں ہے، تو 20 سال کی اس کو قید ہے بائی دا وے۔ تو اب وہ خود کہتے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان کا حصہ بننا ہے۔ جب ان کا ایک رہنما کہہ رہا ہے، ایک ان کا لیڈر کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے پاکستان کا حصہ بننا ہے، پاکستان کہتا ہے آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہم آپ کو فیسلٹیز دیں گے، آپ کو چیزیں پرووائڈ کریں گے، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جی پاکستان کے حالات وغیرہ کیا ہیں کیا نہیں، لیکن جب ایک اسٹیٹ کسی ملک کے ساتھ ایڈ ہوتی ہے یا اس کا شامل بنتی ہے، تو اس کے اپنے حقوق ہوتے ہیں، اس کے اپنی چیزیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ تو انڈیا اگر اپنا مقبوضہ کشمیر سے نکال بھی لے آرمی، تو کیا انڈیا واقعی اپنی ملکیت چھوڑے گا؟ کویسچن یہ رائز ہوتا ہے، کیا انڈیا اپنی رو کو نکالے گا وہاں سے؟ اور آر ایس ایس کی جو بندے ہیں، جو ان کے گنڈے جو ادھر لوگوں کی مائنڈ واش کرے ہیں، برین واشنگ کرے ہیں، کیا وہ ان کو نکالیں گے؟ وہ کبھی بھی نہیں نکالیں گے۔ اگر مقبوضہ کشمیر آزاد وہ کر بھی دیتا ہے، تو کیا مقبوضہ کشمیر واقعی آزاد ریاست رہے گی؟ اچھا چلیں، مقبوضہ کشمیر کی آپ بات چھوڑیں، مجھے یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر جو اس وقت ہمارے پاس ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے، جب ہم اسے بلونگ ہی پاکستان سے کرتے ہیں تو وہ آزاد کس طرح ہوا؟ وہ آزاد کس طرح ہوا؟ ٹھیک ہے، بالکل اگر پاکستان سے ریلیٹ کرتے ہیں، دیکھیں ابھی وہ ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے۔ ڈسپیوٹیڈ ایریا کا مطلب ہوتا ہے کہ جدھر کوئی لڑائی یا ادھر کے اپنے لوگ فائٹ کر رہے ہوں، یا ابھی وہ اس کنڈیشن میں نہ ہو کہ اپنے آپ کو ایک ڈکلیئر کر سکیں۔ پاکستان کو وہ ایک آزاد ریاست اس وجہ سے ہے کہ پاکستان کا ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، کبھی پاکستان کے کوئی لا وغیرہ کوئی چیزیں وغیرہ ان کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، یا جو لاز اینڈ ریگولیشن پاکستان کے ہیں وہ آزاد کشمیر کے بھی وہ نہیں ہیں۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے، جو وہ پاکستان کے ساتھ ایڈ ہوگا، پھر وہ رولز وغیرہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان کے اوپر امپلیمنٹ ہوگی۔ اور پچھلے دنوں ہم نے آزاد کشمیر کو پاکستان کا
5वां सूबा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले की बात है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बड़ा जोर दिया कि उन्हें पाकिस्तान का 5वां सूबा बना दिया जाए, जिसकी वजह से उनकी अवाम सड़कों पर निकल आई। आपने बोला कि उनको जो है उन पर पाकिस्तान की हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है, वहाँ के तमाम वसाइल, वहाँ की तमाम मदनियात तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन बदले में हम उन कश्मीरियों को क्या देते हैं? हम तो उनका पूरा बजट भी उनको नहीं देते। देखें, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसकी कंडीशन और उसके हालात सबके सामने हैं। कश्मीर को जो उसकी जाहिर सी बात है, कश्मीर से नो डाउट बड़े ज़्यादा फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन अभी हासिल नहीं है। मोस्टली सेब एक उनकी बहुत बड़ी एक आइटम है जो एक्सपोर्ट होती है पाकिस्तान से या आगे सप्लाई होती है, जो उनका एक रेवेन्यू का एक ज़रिया है। आपने एक और बात की कि सवाल ये बनता है कि क्या इंडिया अपना कब्जा कश्मीर से छोड़ेगा? तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या कश्मीर खुद इंडिया से खुद को अलग करना चाहेगा, मकबूजा कश्मीर? क्योंकि इस वक्त वहाँ के लोगों को बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल दिया गया है, 5G वहाँ पर आ गया है। यहाँ पे पाकिस्तान में हमारे पास पंजाब के अंदर 5G सर्विसेज नहीं है। आप वहाँ पे देखें डैम्स बन रहे हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। अभी पिछले दिनों आप देखें लिथियम वहाँ जम्मू कश्मीर से निकला है। इंडिया हर तरह की वहाँ पर प्रोग्रेस कर रहा है, यहाँ तक कि उन्हें वहाँ पे खाने के लिए जो आटा है, गंदुम है, वो भी सस्ते दामों मिल रही है। तो सवाल ये बनता है कि क्या मकबूजा कश्मीर इंडिया से खुद भी अलग होना चाहता है, वो इंडिया को छोड़ना चाहेगा? देखें, ये एक वो पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि किसी भी बंदे को एक कैद के अंदर सारी चीज़ें प्रोवाइड करो तो फिर वो गुलाम होकर भी आज़ाद अपने आप को समझता है। उनके भी ये मेंटालिटी है। लेकिन एटलीस्ट मकबूजा कश्मीर वालों को गुजरात का वाक़या नहीं भूलना चाहिए जो उन्होंने मुसलमानों के साथ किया। क्या या तो कश्मीरी अपने आप को डिक्लेयर करें कि वो कोई और मतलब रिलीजन या किसी चीज़ से बिलोंग करते हैं, लेकिन नहीं, वो भी मुसलमान है। उनको ये चीज़ समझनी चाहिए, जो एक आइडियोलॉजी इंडिया में चल रही है वो भी उन्होंने कश्मीर पर मुसल्लत करनी है। उनका प्राइम मिनिस्टर जो मोदी है वो अपनी आइडियोलॉजी उधर भी इम्प्लीमेंट करेगा। उनका एक उनकी रियासत बनी इस चीज़ पर है कि हमने मुसलमानों को ख़त्म करना है, उनको बर्बाद करना है। अगर ये उनकी सोच है तो तुर्की में इतनी ज़्यादा उन्होंने इमदाद क्यों की? तुर्की में भी तो मुसलमान थे ना, उनकी मदद करने के लिए इंडिया गया, इंडिया की आर्मी गई। तो ये सोच हमारे दिमागों से कब निकलेगी कि नरेंद्र मोदी जो है या मोदी सरकार जो है वो मुसलमानों को ख़त्म करना चाहती है, मुसलमानों के खिलाफ है? मुझे बताएं, तुर्की में 10 दिन उनकी रेस्क्यू टीम, उनकी आर्मी, उनके डॉक्टर वहाँ पे ऑपरेशन करते रहे, तुर्की के लोगों की मदद करते रहे, टनों के हिसाब से उन्होंने इमदाद भेजी। सबसे पहले इंडिया वहाँ पर गया, इंडियन आर्मी वहाँ पर गई कि वहाँ के लोगों को बगैर किसी ताख़ीर के इमदाद फराहम की जाए। तो फिर कैसे हम ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी या जो हिंदुस्तान है या इंडिया की जो सरकार है वो मुसलमानों को ख़त्म करना चाहती है? अच्छा, सवाल आपका नो डाउट बड़ा क्रिटिकल सा है। मदद उन्होंने की, ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि किसी चीज़ को क्राइसिस में देकर उन्होंने उसको सॉर्ट आउट किया। लेकिन चले आप मुझे एक चीज़ बताएं, जो उन्होंने गुजरात में किया है, बर्मा में किया है, जो उन लोगों ने उधर आरएसएस के लोगों ने, आपने शायद उनकी वीडियोस ना देखी हो जिस तरह उन्होंने मुसलमानों का कत्ले आम किया है। वो वीडियोस सोशल मीडिया पर नहीं लाई गई क्योंकि वो इतनी वायलेंट वीडियोस थी कि वो नहीं दिखाई जा सकती थी। आप सोशल मीडिया पर आई, हर बंदे के पास आई, आप एक बार वो देखें तो सही। तो उन्होंने हशर नशर क्या किया मुसलमानों का, हिजाब वगैरह पर जो लड़की थी उनके साथ उन्होंने क्या किया। इंतहा पसंद तंजीमें तो हर जगह होती है ना, पाकिस्तान में भी होती हैं। पाकिस्तान में इंतहा पसंद तंजीमें हैं, इंडिया में इंतहा पसंद तंजीमें हैं, पूरी दुनिया में हैं। लेकिन चीज़ ये है कि रियासत का काम है ना उसको कंट्रोल करना। पाकिस्तान में देखें कौन सी इंतहा पसंद तंजीम है जो इस टाइम वर्किंग कर रही है। खान की हुकूमत के बाद से लेकर अभी तक आपने देखा हो कि किसी चीज़ पर कोई ऐसी इंतहा पसंद तंजीम हो जो उठी हो, उठकर उन्होंने पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ कुछ बोला हो। पाकिस्तान ने कंट्रोल कर लिया, टेररिज्म पर भी पाकिस्तान ने सारा कंट्रोल अब कर लिया। इंडिया ने क्यों नहीं कर सका? क्योंकि उनकी वो आइडियोलॉजी वही है। पाकिस्तान ने टेररिज्म पर कंट्रोल किया है। अब अच्छा, ये जो अभी आप पेशावर का जो अटैक है, कराची का जो अटैक है, ठीक है, मुझे पता है आपने इनको मेंशन करना था, मेरे ज़हन में ये बात आ चुकी थी। देखें, हुकूमत की ऑलरेडी कंडीशन बड़ी अनस्टेबल है, वो गिरती दीवार को एक धक्के की ज़रूरत होती है। इस टाइम से वो धक्का लगाया जा रहा है डिफरेंट एजेंसीज़ की तरफ से, डिफरेंट मुल्कों की तरफ से। कभी इल्ज़ाम उठाकर लगाया जा रहा है तालिबानों पर, तालिबानों ने कह दिया कि भाई हमारा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। अब आप हमें बीइंग एज ए पाकिस्तानी, बीइंग एज ए हमें एक मैच्योर पर्सन हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि यार जाहिर सी बात है, पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं है कि जिधर हम इतना इसको क्लियर कर सकें कि जिधर दूसरे मुल्क की कोई एजेंसी या कोई दूसरे हुर्रियत पसंद लोग नहीं आ सकते। इधर हैं और वो ये सारा कुछ करवा रहे हैं। TLP देख लें, और सॉरी TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो किसकी फंडेड थी? रॉ की फंडेड थी। उनके जब लास्ट टाइम फंड्स वगैरह और जो इनका जो
لیڈر پکڑا گیا, اس کی ساری وہ جو ٹرانزیکشنز وغیرہ تھیں وہ نکلی را کی سپورٹڈ تھیں. کچھ ادھر بلوچستان میں BLA کی جو ہیں بلوچستان لبریشن آرمی, ان کی فنڈیشن ساری ادھر سے ایران سے ہو رہی ہے اور انڈیا سے ہو رہی ہے, موساد سے, اسرائیل سے ہو رہی ہے جو ایک اسرائیل کی خفیہ ایجنسی ہے. تو جب ساری اتنی چیزیں پاکستان کے اندر انوالو ہو کر پاکستان کو نوچنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو پھر ہم یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ جی بھائی وہ پاکستان نے ٹیررزم کو روک لیا ہے. مین چیزوں پر پاکستان نے قابو پا لیا ہے, TTP پر قابو پا لیا, اور ڈفرینٹ قسم کی جو تنظیمیں تھیں اور بڑے قسم کے فریڈم فائٹرز جو گروپ کھڑے ہوئے تھے ان کے اوپر پاکستان نے کنٹرول کیا. کشمیر میں دیکھیں جب سے یہ ہوا خان کی حکومت آئی ہے, انہوں نے ان کو کور اپ کیا, انہوں نے کہا کہ بھائی ادھر کوئی ایسی دہشت گردانہ کام نہیں ہو رہا. انڈیا نے اپنا خیر اٹیک کروایا سارا, اس نے جو ڈرامہ کریٹ کیا وہ کہیں پر پروف ہوا ہے؟ اگر پروف ہوا ہے تو مجھے دکھائیں. نہیں ہوا. انہوں نے کیوں ڈرامے بازی کی, لوگوں کی ایک وہ سمپتھی گین کرنے کے لیے, ووٹ گین کرنے کے لیے, جو نریندر مودی کی ایک اپنی وہ آئیڈیالوجی تھی وہ اس نے کیا. یہ انڈین حکومت کبھی بھی نہیں سدھر سکتی اور نہ یہ سدھرے گی. کیوں؟ کیونکہ ان کی آئیڈیالوجی وہی چل رہی ہے, مسلمانوں کو مارو ووٹ لو, مسلمانوں کو مارو ووٹ لو. پاکستان میں اس طرح شیعہ سنی کا اختلاف کر دیا ہے, لو جی ادھر شیعہ کو اٹھا دیتے ہیں ادھر سنی کو اٹھا دیتے ہیں, ان کے آپس میں لڑائیاں کروائی جائیں, ہم ملک لوٹی جائیں. یہ پاکستان میں بھی یہی چل رہا ہے. ان چیزوں کو ہم نے ٹیک اوور کرنا ہے. اگر ہم پاکستان میں ہیں تو پہلے ہمیں ان چیزوں کو ٹیک اوور کرنا پڑے گا. اگر آپ کشمیر میں بھی چلے جائیں, جتنا بڑا کشمیر میں مسئلہ شیعہ سنی کا چل رہا ہے نا, ادھر اگر آپ جا کر دیکھیں, میں بذات خود ادھر کافی دیر رہا ہوں, کشمیری لوگوں میں میں کافی دیر رہا ہوں ادھر, ان کو میں نے دیکھا, آبزرو کیا, اور مجھے ایک بڑی بیسک چیز یہ نظر آئی ادھر, مطلب لوگوں کے کنسیپٹس کلیئر نہیں ہے کہ یار ہمارے حق میں کون ہے اور ہمارے اگینسٹ کون ہے. جہاں 2 بندوں نے 3 بندوں نے سپورٹ کر دیا, لو جی بس اسی کے نعرے. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو کیا پتا, وہ شیر پہلے بکری کو گھاس چرنے کے لیے بھیج دیتا ہے, بعد میں پھر اسی کو ہی کھا دیتا ہے. آپ کا نام؟ محمد فاخر. آپ کو پتہ ہے کہ ہم پاکستانی ہمیشہ یہ چیز سوچتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو وہاں کی انڈین آرمی ہے, وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کو, وہاں پہ رہنے والی کشمیریوں کو بڑا ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہی ہے. اب انڈیا کی طرف سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ وہ اپنی آرمی وہاں سے وڈرو کروا رہے ہیں. کیا کہیں گے, کیا واقعی میں ایسا ہونے جا رہا ہے؟ جی وعلیکم السلام. دیکھیں اگر انڈیا ریموو کر رہی ہے اپنی آرمی تو اس کے پیچھے نو ڈاؤٹ کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی, کیونکہ انڈیا میں بہت جو کلیور مائنڈیڈ پیپل ہیں, تو اگر وہ ریموو کر رہی ہے تو مجھے جہاں تک لگتا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ کہ انڈیا اگر ریموو کر رہی ہے اپنی آرمی تو وہ جو موسٹلی نا جو ان کے ریزیڈنٹس ہیں کشمیر کے, ان کے اوپر ہی چھوڑ رہا ہے فیصلہ سارا انڈیا. تو اب دیکھیں آپ پاکستان کی اکانومی جیسے اب کولیپس کر رہی ہے اور آگے پولیٹیکل کنڈیشنز بھی پاکستان کی بہت خراب ہو رہی ہیں, تو مجھے یہی لگتا ہے کہ اگر کشمیریوں پر یہ فیصلہ چھوڑا جاتا ہے کہ وہ کس کو چوز کرتے ہیں تو دے ول ڈیفینیٹلی آپٹ فار انڈیا, کیونکہ انڈیا کافی بہتر ہے. آپ ان کا ڈالر دیکھیں 80 روپیز کے قریب ہے ان کا, اور پاکستان کا جیسے اب ڈالر کے ریٹ بڑھتا جا رہا ہے, پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ سارٹ آف مطلب اس کا کوئی حالات نہیں ہے پاکستان میں رہنے کے. صحیح. آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے پاس کشمیر ہے جسے ہم آزاد کشمیر بولتے ہیں, وہاں کے لوگ بھی سڑکوں پر ہیں, وہ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں حکومت کے خلاف, پاکستان میں ہونے والے کرائسس کے خلاف. یہاں تک کہ بلوچستان جو ہے وہ ہم سے الگ ہونا چاہ رہا ہے کیونکہ ہمارے کرائسس دن بہ دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کی جو عوام ہے وہ ایک ہی نعرہ لگاتی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان, جبکہ آزاد کشمیر بھی انڈیا کے ساتھ دوبارہ الحاق کرنے کو تیار ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی. اب دیکھیں پاکستان میں اٹ سیلف جو لوگ رہ رہے ہیں وہ پاکستان سے سیٹسفائی نہیں ہیں, کیونکہ اٹس مور لائک پولیٹیشنز ہی پاکستان کو کنٹرول کر رہے ہیں, اور پاکستان کی کرنسی خراب ہو رہی ہے. اور پاکستان میں ایون کہ آپ خود ہی دیکھ لیں کہ لاسٹ ایئر کی یہ نیوز ہے 2023 کی کہ اراؤنڈ 75,000 پیپل یعنی آئی گیس 7.5 لاکھ پیپل نے یہ پاکستان چھوڑ دیا, اور موسٹلی وہ اسٹوڈنٹس ہی ہیں. یعنی کہ جو آپ کی جو ینگر یوتھ ہے وہی پاکستان میں نہیں رہنا چاہ رہی, تو جو ریزیڈنٹس ہیں پاکستان کے, جیسے آپ نے بلوچستان کی بات کی, وہ کیوں رہنا چاہیں گے پاکستان میں. تو یہی ہے پاکستان میں. اب اگر ہم کمپیریزن کریں مقبوضہ کشمیر کا تو آزاد کشمیر کا, تو فرق واضح نظر آتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انڈیا نے کتنی ڈیولپمنٹ کر دی ہے, وہاں کے لوگوں کو کتنی سہولیات فراہم کی ہوئی ہیں, وہاں پہ 5G سروسز آ گئی ہیں, ریئل اسٹیٹ آ گیا ہے, وہاں پہ IT ہبز بن رہے ہیں. اور دوسری طرف آپ آزاد کشمیر کا حال دیکھیں کہ وہاں کے لوگ جو ہے روٹی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے ہیں, لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کشمیر کو انڈیا سے آزاد کروانا ہے. جی دیکھیے یہ کافی سال پہلے کی بات ہے. اب مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ اب وہ بھی جو کشمیری کے ریزیڈنٹس ہیں وہ سمجھ گئے ہیں, آزاد کشمیر کے ایون کے سمجھ گئے ہیں کہ پاکستان کو اگر وہ سپورٹ کرتے ہیں یا اگر پاکستان کے ساتھ ان کا ہو جاتا ہے ایریا, ان کا میچ ہو جاتا ہے, تو ان کو فائدہ نہیں ہے. ان کو ڈیفینیٹلی فائدہ مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ہی ہے.
تو دیٹس وائی اب انڈیا جو ہے مقبوضہ کشمیر کو ہی اپنے ساتھ رکھنا چاہے گا، اور ایون کہ ان کے جو ریزیڈنٹس ہیں وہ بھی مقبوضہ کشمیر کی طرف ہی جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں القاعدہ نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہمیں اس بات کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا سے بلونگ کرتا ہے اور انڈیا اسے اپنا اٹوٹ انگ بنانے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی، اب ایسے آہستہ آہستہ اقدام کرے گا انڈیا اپنی طرف سے، اور مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ جو پاکستان کے پولیٹیشنز ہیں ان کو اب انڈیا کے جو بڑے پولیٹیشنز ہیں وہ ان کو ان کو اپنی طرف خرید لیں گے، اور ایسا ہی ہونا ہے کہ آہستہ آہستہ پولیٹیشنز جو ہمارے ہیں خود چھوڑ جائیں گے کشمیر کو۔ آپ کا نام؟ محمد طاہر۔ محمد عثمان۔ سر، ہم نے ہمیشہ ایک چیز سنی ہے پاکستانیوں کی زبانی، ایک کانسیپٹ پاکستانیوں کے دماغوں میں پایا جاتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو انڈین آرمی ہے وہاں پر رہنے والے مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم و ستم کر رہی ہے، لیکن سب سے انٹرسٹنگ خبر یہ ہے کہ انڈیا نے اپنے مقبوضہ کشمیر سے آرمی وڈرا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، یہ ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم نے مودی سرکار کو لے کے ہم اور پاکستانی عوام اس حوالے سے مکمل کلیئر ہیں کہ ان کا حال یہ ہے کہ بغل میں چھری منہ میں رام رام، ان کا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ لوگ کشمیر پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں۔ UN کی ریزولیشنز ہیں کہ اقوام متحدہ نے کہا تھا کہ ریفرینڈم کروایا جائے اور کشمیری عوام جہاں جانا چاہتی ہے وہاں جائے۔ اس حوالے سے جتنے پاپولر یہ ادھر سے ریموو کرنے کی بات کرتے ہیں، کیسے وانی کو شہید کیا، یہ مارنا چاہتے ہیں، یہ یاسین ملک کو رہا کریں۔ سید علی گیلانی شہید یہ کہتے کہتے اس دنیا سے چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا ہم اس پہ کبھی بھی اعتبار نہیں کریں گے، یہ ہمیں تار کول کی سڑکیں بچھا دے، ہمیں فری کھانے دے دے، مگر ہم عید منائیں گے پاکستان کے ساتھ۔ ہم ہوائیں بھی وہ پسند کرتے ہیں جو پاکستان سے آتی ہے۔ یہ کشمیریوں نے کہا؟ یہ کشمیریوں نے کہا، اور کشمیریوں کی جو جد و جہد آزادی ہے اس کے روح رواں سید علی گیلانی شہید انہوں نے کہا۔ مجھے یہ بتائیں کہ کشمیریوں کو آپ نے پاکستان کے ساتھ ملا کر کشمیریوں کا حال کیا کرنا ہے؟ یہاں پر جو ہمارے پاس آزاد کشمیر ہے ان کے عوام سڑکوں پر نکل آئی ہے کہ کارگل سکردو کھول دو، ٹوٹے رشتے جوڑ دو، وہ تو دوبارہ انڈیا کے ساتھ الحاق کرنے کو تیار ہیں۔ وہ لوگ ایک آزاد اور خود مختار ریاست چاہتے ہیں، واللہ آپ لوگ یہ کہنا چھوڑ دیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان یا کشمیر ہندوستان سے بلونگ کرتا ہے۔ نہیں، ایک نمبر ایک فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ آپ نے کہا ہے۔ آپ ادھر آج کی تاریخ میں بھی ہزاروں لاکھوں نظریہ ہوتا ہے، نظریے کی قیمت ہوتی ہے، اور نظریے کی قیمت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنا قاعدہ آج آپ کہہ دیں کہ ہم اگر ڈیفالٹ کر رہے ہیں تو ہمیں انڈیا کے ساتھ مل جانا چاہیے، نہیں، کبھی بھی نہیں۔ پاکستان دو قومی یہ نعرے لگ رہے ہیں نا، میری بات سنیں، یہ نعرے لگ رہے ہیں، آپ نا ٹی وی چینلز پر، میری ماما کی بات ساری بات سنوں گی میں بھی۔ آپ ٹی وی چینل پہ نعرہ کہاں سے دیکھ رہی ہیں مجھے نہیں پتا، یہ میں کہہ رہا ہوں، ابھی نعرہ آپ کو آ جاتا ہے، سب بولے کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ آپ نظریے لاکھوں عوام، آپ ان ریل گاڑیوں کی تصویر دیکھیں پہلے جا کے جن میں کٹے بدن آ رہے تھے اور لوگ کہتے تھے کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں۔ نظریے کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے۔ ہمیں ملے اس ملک کے اندر ایسے حکمران جنہوں نے اس ملک کے لوٹ کے کھایا، ایسے جرنیل جنہوں نے اس ملک کو لوٹا، ایسے جرنلسٹ جنہوں نے اس ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا۔ میں آج کہتا ہوں عدلیہ، بیوروکریٹس، جرنیل، سیاستدانوں کو پکڑ لیا جائے۔ آپ کا ملک جتنا یہ دیکھیں، آپ کو ادھر گاڑی میں گھمائے اپنا کیمرہ، ادھر گاڑی لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ ملک خوشحال نہیں ہے۔ کون کہتا ہے ملک خوشحال نہیں ہے؟ ادھر چور لٹیرے ہیں۔ سر، ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے ہم مدعے سے بڑی دور چلے گئے۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں القاعدہ کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس چیز کو مان لینا چاہیے کہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا سے بلونگ کرتا ہے۔ اس نے پوری دنیا میں یہ بات رجسٹر کروا دی ہے۔ پھر آپ لوگ یا پاکستانی یہ کیوں کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان؟ میں ایک بات کو سوچ کے ورڈ بھی ہو رہا ہوں۔ آپ ادھر القاعدہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کیا ہم نے کشمیر کو جو آزاد کروانا ہے القاعدہ کی وجہ سے کروانا ہے؟ میں تو ان کی سٹیٹمنٹ بتا رہی ہوں نا کہ انہوں نے سٹیٹمنٹ کیا دی ہے۔ اچھا، آپ مجھے تھوڑا سا بولنے دیں نا، میں آپ کو بتاتا آپ بولیں۔ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں، کشمیر ہم نے آزاد کروانا ہے، اس لیے کروانا ہے کہ وہ پاکستان کا حصہ ہے۔ آج تک آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہ مقبوضہ کشمیر ہے۔ مقبوضہ کا مطلب پتہ ہونا چاہیے آپ کو، وہ حصہ جس پہ انڈیا نے قبضہ کر لیا۔ اب جس حصے پہ قبضہ کر لیا جائے، جو حصہ آپ کا ہو، آپ اس کو چھوڑیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ کشمیر پاکستان کا ہے، آج نہیں تو کل ہے۔ ادھر جب غیرت مند حکمران آگے، ایک محمد بن قاسم آ گیا، انشاءاللہ ہم کشمیر نہیں، ہم انشاءاللہ لال قلعے تک جائیں گے۔ یہ تھا ہمارا
آج کا پروگرام آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، لیکن یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ انڈیا اپنی آرمی وہاں سے کب نکالتا ہے۔ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دے، پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔